صدیوں پہلے جب یورپ جہالت، خوف اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جب علم صرف بادشاہوں کے درباروں تک محدود تھا اور سوال پوچھنا، حقیقت تلاش کرنا گناہ اور بغاوت سمجھا جاتا تھا، اسی دور کے اندھیروں میں بغداد اور کوفہ کے سنگلاخ راستوں کے بیچ ایک عجیب سی روشنی اٹھی، ایسی روشنی جس نے آنے والی صدیوں کی تقدیر بدل دی، ایسی سوچ جس نے علم کو قید سے آزاد کر دیا۔ یہ روشنی تھی جابر بن حیان، وہ شخص جس نے سائنس کو پہلی سانس سے زندگی دی، وہ شخص جس نے کیمیا کو جادوگری، ٹونے اور وہم سے کھینچ کر تجربے کی میز پر رکھ دیا۔ الحمدللہ نجح التجربہ۔ یہ وہ شخص تھا جسے دنیا آج فادر آف کیمسٹری کہتی ہے۔ آج میں آپ کو اس عظیم مسلمان سائنسدان کے سفر میں لیے چلتا ہوں، ایک ایسا سفر جس نے تہذیب، سائنس اور انسان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سن 721 عیسوی، خراسان کا شہر طوس، قدیم ایران کی سرزمین، یہیں ایک بچے نے آنکھ کھولی، ایک ایسا بچہ جو آنے والی دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا جابر۔ اس کا گھر خوشبو سے بھرا ہوا گھر تھا، کیونکہ اس کا باپ حیان ایک حکیم تھا اور ایک دوا ساز بھی اور ایک تجربہ کار کیمیا دان بھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جابر کا پہلا مدرسہ اس کے والد کی اپنی چھوٹی سی تجربہ گاہ تھی، جہاں دھواں اٹھتا، شیشے چمکتے اور اجنبی سی خوشبوئیں فضا میں پھیلی رہتی تھیں، لیکن علم کا یہ پرسکون ماحول زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جابر کے والد بنو عباس کے حامی تھے اور اموی حکمرانوں کے لیے یہ حمایت بغاوت سے کم نہیں تھی۔ ایک دن ایک سازش بنی گئی، ایک حکم جاری ہوا اور پھر جابر ایک لمحے میں یتیم ہو گیا۔ والد کے قتل نے اس ننھے ذہن میں ایسی آگ بھڑکا دی جو ہمیشہ جلتی رہی، سوال پوچھنے کی آگ، حق جاننے کی آگ اور سچ تک پہنچنے کی آگ۔ والد کی شہادت کے بعد جابر اور اس کی والدہ ہجرت کر کے کوفہ آ گئے، وہ شہر جہاں علم اپنی بلند ترین چوٹی پر کھڑا تھا، کوفہ جہاں فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، منطق پر بحث ہوتی تھی اور جہاں ذہنوں کو قید نہیں پرواز دی جاتی تھی۔ اور یہیں ایک دن جابر کی ملاقات ہوئی امام جعفر صادق سے۔ یہ ملاقات جابر بن حیان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھی۔ امام جعفر صادق نے اس کے ذہن کو ایسے دروازے دکھائے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ علم صرف کتاب نہیں، یہ کائنات کا راز ہے اور ہر راز تجربے سے کھلتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جابر بن حیان نے فیصلہ کیا، سائنس صرف سوچ سے نہیں بنتی، سائنس علم سے بنتی ہے، تجربے سے بنتی ہے۔ اور پھر وہ شخص جسے دنیا کیمیا گر سمجھتی تھی، سچے معنوں میں سائنسدان بن گیا۔ جابر نے پہلی بار دنیا کو دکھایا کہ کیمیائی رد عمل یعنی کہ کیمیکل ری ایکشن میں توازن، تناسب، وزن سب کچھ معنی رکھتا ہے۔ اسی سوچ نے بعد میں قانونی بقائے مادہ کی بنیاد رکھی، یعنی کہ لا آف کنزرویشن آف میس، وہ قانون جس پر آج کی تمام کیمسٹری کھڑی ہے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ جابر نے دنیا کے 3 طاقتور ترین تیزاب دریافت کیے، وقت کو جلانے والا تیزاب نائٹرک ایسڈ، آگ کو آگ دینے والا تیزاب یعنی کہ گندھک سلفیورک ایسڈ، نمک کی روح ہائیڈرولک ایسڈ۔ یہ تینوں تیزاب آج بھی ہر صنعت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے انسان کو پہلی بار سونے کو کھلتے دیکھا، بادشاہوں کا پانی، ایکوا ریچیا۔ 2 تیزابوں کو ملا کر جابر نے ایک سولوشن بنایا، ایک ایسا سولوشن جو سونے جیسے سخت اور ضدی دھات کو بھی پگھلا دیتا تھا۔ دنیا حیران رہ گئی، یہ جادو نہیں، جابر نے کہا یہ تجربہ ہے۔ انہوں نے ایلمبک ایجاد کیا جس نے تقدیر کو سائنس بنا دیا، تسعیر یعنی سبلیمیشن کو واضح کیا، تبرور کرسٹلائزیشن کا نظام مرتب کیا، الکوہل کی تیاری کے طریقے دریافت کیے، گلاب کارک نکالنے کا جدید طریقہ ایجاد کیا۔ اور سب سے حیران کن بات، جابر نے بتایا کہ دھات کو کشتہ کرنے سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آج یہ بات عام ہے، لیکن 8ویں صدی میں یہ اعلان سائنس کی دنیا میں زلزلہ تھا۔ جابر نے اتنا لکھا کہ آج بھی محققین حیران ہیں۔ ان کی 3000 سے زائد کتابیں، جن میں 70 صرف کیمیا پر ہیں، آج بھی یورپ کی لائبریریوں میں جابر کے نام سے محفوظ ہے۔ جابر بن حیان نے اپنی زندگی کا آخری حصہ کوفے کی ایک چھوٹی سی لائبریری میں گزارا،
جہاں شیشے، اوزار، روشن چراغ اور علم کی مہک ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وفات سے چند دن پہلے بھی وہ اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے، تجربہ کرو، مشاہدہ کرو، کیونکہ سچ وہ نہیں جو بتایا جاتا ہے، سچ وہ ہے جو آزمایا جاتا ہے۔ سن 1815 عیسوی میں یہ عظیم چراغ بجھ گیا، لیکن اس کی روشنی دنیا کی سائنس، دنیا کی سوچ اور انسان کی عقل میں آج بھی زندہ ہے۔ جابر بن حیان صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے علم کو آزاد کیا، تجربے کو مقدس بنایا اور انسان کو عقل کی طاقت سمجھائی۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، علم تلاش کرو، سوال پوچھو اور تجربے کی آنچ میں ہر حقیقت کو پرکھو۔ یہی وہ راستہ ہے جس نے مسلمانوں کو سائنس کا سنہرا دور دکھایا اور دنیا کو وہ علم دیا جسے آج ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔